ذرا تصور کیجئے کہ صدیوں سے لہو میں نہائے ہوئے وہی غزہ کی گلیاں جہاں ہر روز ملبہ اٹھاتا ہوا کوئی باپ اور نوحہ پڑتی ہوئی کوئی ماں نظر آتی تھی، جہاں بچوں کی ہنسی بارود کے دھوئیں میں دفن ہو چکی، وہاں اچانک ایک نیا باب رقم ہونے کی دعوے داری۔ تاریخ کے بوجھل اور خون آلود اوراق پر پہلی بار ایک ایسا لفظ لکھنے کی تیاری ہے جسے امید کہا جا سکتا ہے، اور وہ ہے غزہ امن منصوبہ۔ ایک ایسا معاہدہ جسے کہا جاتا ہے کہ محض کاغذ پر سیاہی نہیں بلکہ فلسطینی عوام کی آنسوؤں، دعاؤں اور قربانیوں کی تحریر ہے۔ کیا یہ انہی کی تحریر ہے؟ یہ امید نہ صرف اس خواب کی جھلک ہے جو فلسطینی نسل در نسل دیکھتے آئے ہیں، بلکہ اس حقیقت کا اعلان بھی کہ پاکستان جیسے ملکوں کی اصولی جد و جہد رنگ لائی۔ سوال یہ کہ کیا یہ امن مستقل ہوگا؟ کیا یہ زخم واقعی بھر پائیں گے؟ اور کیا دنیا پہلی بار فلسطینی عوام کو ان کے حق کے ساتھ قبول کرے گی؟ یہ وہ سوال ہیں جو اس منصوبے کے سائے میں اٹھتے ہیں اور جن کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، غزہ میں 2 برس سے جاری جنگ نے صرف زمین کو کھنڈر نہیں بنایا بلکہ انسانیت کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ بے گھر ہونے والے خاندان، ملبے کے نیچے دبی لاشیں، بھوک اور پیاس سے بلکتے بچے اور اوپر سے اسرائیلی بمباری کا نہ رکنے والا سلسلہ، یہ سب ایک ایسا زخم ہے جسے دنیا روز دیکھتی ہے مگر آنکھیں پھیر لیتی ہے۔ ایسے میں ایک منصوبہ سامنے آتا ہے جس کو نام دیا جاتا ہے غزہ امن منصوبہ۔ یہ منصوبہ کوئی حتمی حل نہیں ہے بلکہ ایک ایسا راستہ ہے جو کہا جا رہا ہے کہ کم از کم اس جنگ کو روک سکتا ہے، غزہ کے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھ سکتا ہے اور مستقبل میں فلسطینی ریاست کی بنیاد رکھنے کی طرف ایک قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس منصوبے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اسرائیل کو مستقل طور پر غزہ پر قبضہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا، جیسا کہ اس کے دائیں بازو کے سیاستدان چاہتے تھے۔ اسرائیل کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ مستقبل میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے اور غزہ سے کسی بھی بڑے پیمانے پر آبادی کے انخلا کو روکے، حتیٰ کہ وہ حماس کے اراکین بھی جو ہتھیار ڈال کر نئے انتظام کے تحت جینے کے لیے تیار ہیں انہیں عام معافی دے دی جائے، اور جو نہیں ہیں انہیں جانے کا آسان راستہ فراہم کر دیا جائے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ فلسطینیوں کے خلاف اجتماعی سزا کا دروازہ بند کرنے کے مترادف ہے۔ اس منصوبے کے تحت غزہ کا انتظام مستقبل قریب میں فلسطینی اتھارٹی کو سونپا جائے گا۔ کب؟ کوئی ٹائم لائن نہیں۔ میں اس کے خد و خال پہلے بیان کرتا ہوں، پھر اس پہ اٹھنے والے سوالات پہ بات کروں گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اختیار انہیں دیا جائے گا اور دنیا بھر کے مسلمان ممالک فلسطینی عوام کی جائز نمائندہ اس کو مانتے ہیں۔ اسرائیل نے یہ منصوبہ کہا جا رہا ہے کہ دباؤ کے تحت قبول کیا، اور یہ دباؤ اتنا شدید تھا کہ بنجامن نیتن یاہو نے اپنی پریس کانفرنس میں دائیں بازو کے اسرائیلیوں کو اس منصوبے کے حق میں قائل کرنے کی ناکام کوشش کی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ منظر ہی ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا کہ اسرائیل پسپا ہو رہا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف غزہ پر قبضے کی نفی کرتا ہے بلکہ مغربی کنارے کے انضمام کے اسرائیلی عزائم کو بھی ناکام بناتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ 2 برس میں اسرائیل نے کئی خوفناک منصوبے جو پیش کیے تھے، فلسطینیوں کو غزہ سے مکمل طور پہ نکال دینے کے، غزہ کو ہمیشہ کے لیے ضم کر لینے کے، اسے جزوی طور پر قابو میں رکھنے کے، یا پھر فلسطینیوں کو محض ایک محدود علاقے میں گھٹنے ٹیک دینے کے، یہ تمام منصوبے خس و خاشاک میں مبتلا ہو گئے، اور اب یہ ایک نیا منصوبہ ہے۔ یہ تمام خواب اس منصوبے نے کہا جا رہا ہے کہ چکنا چور کر دیں۔ مزید یہ کہ پہلی بار فلسطینیوں کے حق واپسی کو بھی اس منصوبے میں جگہ ملی ہے جو اسرائیل نے ہمیشہ مسترد کیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت غزہ میں ایک عبوری حکومت قائم ہوگی جس میں غیر سیاسی فلسطینی ماہرین شامل ہوں گے، یعنی اس میں حماس کے لوگ نہیں ہوں گے، تاکہ اسرائیل یا کسی بیرونی قوت کو دوبارہ براہ راست کنٹرول کا موقع نہ مل سکے۔ غزہ کی سیکیورٹی ایک بین الاقوامی امن فوج کے سپرد کر دی جائے گی اور اسرائیلی افواج کو مکمل طور پہ وہاں سے نکلنا ہوگا۔ کب نکلنا ہوگا اس کی بھی کوئی ٹائم لائن نہیں، بتدریج نکلنے کی باتیں ہیں، جبکہ حماس کو پابند کیا گیا کہ وہ 72 گھنٹے میں وہاں سے نکلے گی، یعنی حماس 72 گھنٹے میں نکل جائے، اسرائیلی افواج بتدریج نکلیں گی، اور بتدریج کتنا عرصہ یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ نگرانی کے لیے ایک بورڈ قائم کیا جائے گا جس کی قیادت ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہوگی تاکہ اسرائیل معاہدے پر عمل درآمد سے بھاگ نہ سکے۔ یہ منصوبہ سعودی عرب، مصر، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکی، اردن اور انڈونیشیا سمیت تمام بڑے مسلم ممالک کی حمایت حاصل کر چکا ہے۔
مصر اور اردن جن کی جغرافیائی حیثیت براہ راست فلسطین سے جڑی ہوئی ہے اور جہاں بڑی تعداد میں فلسطینی آباد بھی ہیں، سب سے پہلے اس منصوبے کے اوپر متفق ہوئے۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات نے نہ صرف اس کی توثیق کی بلکہ تعمیر نو اور ممکنہ سیکیورٹی کے لیے اپنے کردار کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ یہ منصوبہ کہا جا رہا ہے کہ مکمل انصاف پر تو مبنی نہیں، لیکن یہ مکمل طور پہ اسرائیل کی شرائط پر بھی نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں یہ قابل عمل اور حقیقت پسندانہ خاکہ ہے۔ فلسطینی اتھارٹی، جسے PA بھی جسے کہا جاتا ہے، اس نے 29 ستمبر کو اس منصوبے کا خیر مقدم کیا تھا۔ یہ واضح رہے کہ غزہ میں بسنے والے بہت سارے لوگ فلسطینی اتھارٹی کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آزاد اور خود مختار ریاست چاہتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ امن کے ساتھ وجود کو برقرار رکھا جا سکے۔ یہ یاد رہے کہ PLO پہلے ہی 1994 کے اوسلو معاہدے میں 2 ریاستی حل کو تسلیم کر چکا ہے اور تمام عرب ممالک بھی یہی مطالبہ کرتے رہے۔ دلچسپ بات یہ کہ حماس نے اس منصوبے کو رد نہیں کیا، بلکہ وہ یہ کہا ہے کہ اسے نیک نیتی کے ساتھ پرکھے گی۔ اگر تمام فریقین نے خلوص نیت کے ساتھ عمل کیا تو یہ منصوبہ نہ صرف فلسطینی عوام کے دکھ ختم کرے گا بلکہ انہیں اپنی ریاست کے خواب کی تعبیر کے قریب لے جائے گا۔ لیکن اگر اسے اسرائیلی انتہا پسندوں یا فلسطینی گروہوں کی طرف سے سبوتاژ کیا گیا تو اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ اسرائیل مستقل طور پہ غزہ پہ قابض ہو جائے گا، مغربی کنارے کا انضمام بھی ایک حقیقت بن جائے گی۔ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر حماس اس کو تسلیم کرتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتی تو پھر اس کا کام تمام کرنے کے لیے میری پوری پشت پناہی اسرائیل کو حاصل ہوگی۔ اسرائیل اس موقع پر ایک اور سودے بازی کرنے کی کوشش کرے گا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بدلے مزید مسلمان ممالک ابراہم معاہدوں میں شامل ہوں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں مسلم دنیا کو مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہے تاکہ ایک طرف فلسطینیوں کا حق محفوظ ہو اور دوسری طرف اسرائیل اپنی چالاکی سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یوں غزہ امن منصوبہ ایک نئے موڑ کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ کاغذ پر لکھا گیا معاہدہ تو نہیں، فلسطین کے مستقبل کا دروازہ ہے جو کھل بھی سکتا ہے، بند بھی ہو سکتا ہے۔ فیصلہ اب دنیا کے ہاتھ میں ہے کہ آیا وہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی راہ ہموار کرتی ہے یا اسرائیل کی توسیع پسندی کو مزید تقویت دیتی ہے۔ میں بطور منصف یا بطور ایک جگہ کا امن کا دائی یہ بات کر سکتا ہوں کہ یہ جو جھگڑا ہے اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ میرے پاس یہ سفارشات ہیں۔ اب اس سفارشات پہ علاقے کے اور معززین میری تائید کرتے ہیں تو یہ بھی ایک الگ بات ہے، لیکن جو متاثرہ فریق ہے آخرکار فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ لاشیں میں نے اپنے ہاتھوں پہ نہیں اٹھائے، میں نے اپنے بچوں کو نہیں گوایا، میں نے اپنی ماؤں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتے نہیں دیکھا، میں نے بھوک اور افلاس برداشت نہیں کی، میں نے اس لائن میں لگے ہوئے بچے کی روح کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا جو روٹی کے ایک نوالے کی خاطر وہاں پر موجود تھا اور اس پہ گولیاں برسا دی گئیں اور اس کا سینہ چھلنی کر دیا گیا۔ میں نے اس کتابچے کو خون چکا ہوتے نہیں دیکھا جس کو پڑھنے کے لیے ہاتھ میں اٹھایا تھا اور اسرائیلی بمباری ہو گئی۔ متاثرہ فریق میں نہیں، متاثرہ فریق غزہ کے عوام ہے، حماس ہے، وہاں کے مزاحمت کار ہیں۔ یہ فیصلہ 100% ان کا ہے۔ دنیا ایک حل ان کے سامنے رکھ چکی، اب اس کو ماننا یا رد کر دینا یہ ان کا فیصلہ۔ نیک نیتی آپ کی کس حد تک شامل تھی یہ آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے جو فیصلہ ان کے سامنے رکھا، جو سفارشات ان کے سامنے رکھی، آپ کی نیک نیتی کتنی تھی، کس کے دل کا کھوٹ کتنا تھا اور آپ کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا۔ یہ درست ہے کہ غزہ امن منصوبے کے اعلان نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ ایک طرف امید کی کرن بھی ہے، دوسری طرف سوالات اور تحفظات کا انبار بھی ہے۔ کچھ شکیں بہت حوصلہ افزا ہیں اور کچھ شکوں پہ ابہام ابھی باقی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے ہر بڑے معاہدے کے بعد سب سے اہم چیز صرف اس کے کاغذی نکات نہیں ہوتے، بلکہ وہ خدشات ہوتے ہیں جو عوام اور سیاسی قوتیں اٹھاتی ہیں۔ فلسطینی عوام دہائیوں سے دھوکہ سہ رہے ہیں، ان کا محتاط ہونا فطری ہے۔ سب سے پہلا سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ واقعی ایک پائیدار منصوبہ ہے یا صرف وقتی ریلیف؟ کیا یہ صرف جنگ بندی تک محدود ہے یا یہ فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف حقیقی پیش رفت ہے؟ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی اسرائیل نے مختلف ادوار میں ایسے منصوبے تسلیم کیے تھے لیکن بعد میں ان کی خلاف ورزی کر دی۔ ایسے میں کیا یقین دہانی ہے کہ اس بار اسرائیل دیوار کے پیچھے کھڑا نہیں ہو جائے گا؟ دوسرا بڑا ابہام یہ ہے کہ منصوبے کے تحت غزہ کی سیکیورٹی ایک بین الاقوامی فورس کے پاس ہوگی اور اسرائیلی فوج واپس جائے گی، لیکن کیا یہ فورس فلسطینی عوام کے مفاد میں کام کرے گی یا مغربی طاقتوں کے دباؤ میں؟ فلسطینیوں کو خدشہ ہے کہ کہیں یہ فورس بھی اسرائیل کی پالیسیز کو
تحفظ دینے کا ذریعہ نہ بن جائے جب حماس بھی اپنا پورا انخلا کر چکی ہو۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ منصوبے میں فلسطینی اتھارٹی کو غزہ کا منتظم بنایا جا رہا ہے، مگر کیا اس سے حماس اور دیگر مزاحمتی گروہوں کو سیاسی طور پر دیوار سے لگانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی، کیونکہ وہی سیاسی طور پہ ان کے مخالف تھے۔ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اگر حماس کے جنگجوؤں کو صرف ہتھیار ڈالنے پر معافی ملتی ہے لیکن ان کی سیاسی حیثیت ختم کر دی جاتی ہے تو یہ فلسطینی صفوں میں مزید تقسیم پیدا کرے گا۔ ایک اور بڑا تحفظ یہ ہے کہ اگرچہ منصوبے میں کہا گیا کہ مغربی کنارے پہ اسرائیل کا قبضہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن اسرائیل کی تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ قدم بقدم زمینی حقائق بدلتا رہا ہے۔ کیا یہ منصوبہ واقعی مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی زمینوں کو بچا پائے گا یا یہ صرف وقتی تسلی ہے؟ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ہمیشہ فلسطینیوں کے حق کے واپسی کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ منصوبے میں اگرچہ یہ شک موجود ہے کہ مسلم ممالک نے اس حق کو شامل کروایا ہے، لیکن کیا یہ شک محض کاغذی ضمانت ہے، یہ واقعی عمل درآمد تک پہنچے گی؟ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ منصوبے کو اگر ٹرمپ کے زیر نگرانی ایک بورڈ دیکھے گا تو کیا یہ غیر جانبداری کی ضمانت ہے؟ ٹرمپ کے دور میں اسرائیل کو غیر معمولی مراعات دی گئی ہیں، بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا ہے۔ ایسے میں فلسطینی عوام کیسے یقین کریں کہ وہ اب فلسطین کے ضامن بنیں گے؟ پاکستان کے کردار بھی بعض حلقے جو ہیں اس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ اصولی موقف رکھا ہے، لیکن اگر اسرائیل نے اس منصوبے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تو کیا پاکستان کی یہ کاوش فلسطینیوں کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتی؟ پاکستان کے اندر بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ہم نے اپنی خارجہ پالیسی میں ایک نئی راہ اختیار کی ہے یا یہ صرف فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش ہے؟ یہ تمام تحفظات اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ اس منصوبے نے کم از کم 2 برس سے جاری خونریز جنگ کو روکنے کا ایک منظرنامہ ضرور وضع کیا۔ بے قصور عورتوں اور بچوں کا قتل عام اس سے بند ہو جائے گا۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ اسرائیل پہلی بار تحریری طور پہ 2 ریاستی حل پہ متفق ہوگا۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے پاکستان اور دیگر مسلم ممالک اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود اصل سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اپنے دائیں بازو کے دباؤ کے باوجود واقعی اس معاہدے پر عمل کرے گا؟ کیا مغربی طاقتیں اس پہ نظر رکھیں گی یا وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاہدہ بھی ماضی کے کئی معاہدوں کی طرح فراموش کر دیا جائے گا؟ پاکستان کے لیے یہ موقع بھی ہے اور امتحان بھی۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان ایک تاریخی کردار کے طور پہ ابھرے گا، لیکن اگر یہ ناکام ہوتا ہے تو تنقید کی زد میں بھی آئے گا۔ اس لیے پاکستان کو نہ صرف اصولی طور پہ بلکہ عملی سطح پر بھی فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہر فارم پہ اسرائیل کی بدنیتی کو بے نقاب کرنا ہے۔ آخر کار غزہ امن منصوبہ امید کا پیغام ضرور ہے، مگر سوالات کی ایک لمبی فہرست بھی اس کے ساتھ جڑی۔ اس امید کو حقیقت میں بدلنے کے لیے صرف فلسطینی عوام کی قربانیاں نہیں بلکہ مسلم دنیا کی مستقل سفارتکاری اور اسرائیل پر دباؤ ضروری ہے۔ بصورت دیگر یہ معاہدہ بھی تاریخ کی فائلوں میں دفن ہو جائے گا۔ یہ بحث اور یہ سوالات ہی اس منصوبے کا اصل امتحان، اور یہی وہ نکات ہیں جن پر آنے والے دنوں میں دنیا فیصلہ کرے گی کہ غزہ امن منصوبہ ایک خواب کی تعبیر بنتا ہے یا ایک اور وعدہ جو ماضی کے زخموں میں اضافہ کر جائے گا۔ لیکن اس سب میں کردار کا تعین ہونا چاہیے، نیک نیتی کتنی ہے اور کسی کے مفاد پہ پردہ پوشی کتنی۔ ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں، فیصلہ کرنے والے وہ ہوں گے جن کے ساتھ بیت رہی۔ ہم سہولت کار ہو سکتے ہیں، مفاہمت کار ہو سکتے ہیں، بیچ کا راستہ نکالنے والے ہو سکتے ہیں، سفارشات دینے والے ہو سکتے ہیں، جنگ بندی کے لیے امن مذاکرات کار ہو سکتے ہیں، لیکن تائید اور تردید انہی لوگوں کا ثواب دیدی اختیار ہے جن لوگوں نے بھوگتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔